بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سن 1952 اور 1953 کے اخبارات بیگم آف جوناگڑھ کے ہاتھوں ہونے والے ایک ملازمہ کے قتل کے مقدمے سے بھرے ہوئے تھے۔ اس مقدمے کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب 28 جنوری 1952 کو کراچی پولیس نے بیگم جوناگڑھ کو ان کی ملازمہ بانو کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ قیام پاکستان کے وقت اس ریاست کے حکمرانوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا، مگر بعد میں انڈیا نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا تھا اور ریاست کے حکمران نواب محبت علی خان نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ نواب محبت علی خان کی پہلی اہلیہ منور جہان تھیں، جو بھوپال کی رئیس سعادت محمد خان کی بیٹی تھیں۔ وہ ماں صاحب کہلاتی تھیں اور بیگم آف جوناگڑھ کی منصب پر فائز تھیں۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنی خود نوشت عابدہ سلطان ایک انقلابی شہزادی کی خود نوشت میں منور جہان کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، نہایت خوبصورت، دوستوں کی دوست اور بے حد فضول خرچ، ماں صاحب کے کردار میں حد درجے کا تضاد تھا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ انتہائی فیاضی کا مظاہرہ کرتیں، جبکہ دوسروں کے ساتھ نہایت بے رحمی سے پیش آتیں۔ ان کی شخصیت جذباتی اور مہربان تھی۔ وہ اپنے گھر آنے جانے والوں کے ساتھ، چاہے وہ غریب ہوں یا امیر، انتہائی مہمان نوازی کا سلوک کرتی تھیں۔ ان کی طبیعت کا ظالمانہ روپ صرف اس وقت ظاہر ہوتا تھا جب وہ اپنے ملازمین سے کام لیتی تھیں۔ دنیا کے لیے وہ سراپا انکسار اور محبت تھیں، مگر اپنے ملازمین کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی نفرت انگیز تھا۔ ماں صاحب اور نواب محبت علی خان میں تعلقات کشیدہ تھے۔ انہیں ایک ناکافی خرچہ ملا کرتا تھا، جس کے باعث وہ پاکستان میں اپنے شاہانہ طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زیورات بیچنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ انہیں ریس کے گھوڑے خریدنا اور سٹے بازی کا شوق تھا۔ وہ بے ایمان جواریوں اور دھوکے باز گھڑ سواروں کے کہنے پر بڑا بڑا جوا کھیلتیں اور ہارنے کے بعد کراچی کے سناروں کے پاس اپنے قیمتی زیورات گروی رکھتی تھیں۔ شہزادی عابدہ سلطان اپنی خود نوشت میں لکھتی ہیں، میں نے اکثر ماں صاحب کو سمجھایا کہ وہ ملازمین پر ظلم کرنا چھوڑ دیں اور انہیں خبردار کیا کہ وہ اب شاہی ریاست میں نہیں رہتیں، جہاں وہ قانون کی پہنچ سے بالا تر تھیں۔ پاکستان میں رہ کر حد سے تجاوز کرنا انہیں کسی مصیبت میں پھنسا سکتا ہے۔ مگر ماں صاحب نے میرے مشورے کو کبھی نہ سمجھا۔ ایسے میں 22 جنوری 1952 کا دن آیا۔ ان کے محل میں ایک 13 برس کی بچی بانو ملازم تھی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، جس کے باعث اس نے ایک دن ماں صاحب کا باتھ روم استعمال کر لیا تھا۔ ماں صاحب کو بہت سخت غصہ آیا، لیکن انہیں ریس میں جانا تھا اور دیر بھی ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے بانو کو چند تھپڑ مارے اور اللہ رکھی کو حکم دے گئیں کہ وہ بانو کی مزید پٹائی کرے اور اس کے مخصوص حصوں میں مرچیں بھر دے تاکہ باقی سب ملازمین بھی سبق حاصل کریں۔ شہزادی عابدہ سلطان نے لکھا ہے کہ ماں صاحب کے گھر کی دیکھ بھال اللہ رکھی نامی ایک سخت خوفناک 6 فٹ لمبی اور کالی کے ذمے تھی۔ ملازمین کی چھوٹی موٹی کوتاہیوں پر ماں صاحب کا آنے والا غصہ اس عورت کے ذریعے اتارا جاتا جو ان غریب ملازم عورتوں کو اذیت دیتی رہی۔ خوفناک اللہ رکھی نے ماں صاحب کی خواہش سے بڑھ کر ان کے حکم کی تعمیل کی، اور جب ماں صاحب ریس کورس سے واپس آئیں تو بند کمرے سے بانو کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جہاں اسے قید رکھا گیا تھا۔ کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ غریب کی کوئی مدد کرتا۔ جلد ہی اس کی دردناک چیخیں بھی دم توڑ گئیں، اور جب دروازہ کھولا گیا تو بانو مر چکی تھی۔ 29 جنوری 1992 کو روزنامہ جنگ کراچی میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق بانو کو 23 جنوری کو ہی میوہ شاہ قبرستان میں ایک 40 برس کی عورت ظاہر کر کے خفیہ طور پر دفنا دیا گیا تھا۔ مگر بانو کے لواحقین اس قتل پر خاموش نہیں بیٹھے۔ ان کے شور مچانے پر بانو کے قتل کی تحقیقات کا آغاز ہوا اور قتل کی کڑیاں ملنا شروع ہوئیں۔ تو CID بانو کی قبر تک جا پہنچی اور 27 جنوری کو ایک میجسٹریٹ کی نگرانی میں قبر کشائی کی گئی اور بانو کی لاش برآمد کر لی گئی، اور بانو کے پوسٹ مارٹم سے یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت بری طرح مار پیٹ سے واقع ہوئی تھی۔ 28 جنوری 1992 کو CID کراچی کے سپرنٹنڈنٹ اکبر مرزا اور SP کرائم برانچ سعید احمد کی قیادت میں کراچی پولیس ماں صاحب کے گھر دلاور ہاؤس پہنچ گئی۔ اس دوران ماں صاحب اور اللہ رکھی کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ وہ جرم کی نزاکت کو سمجھ گئی تھیں اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگی تھیں۔ جب دونوں پولیس افسران نے بیگم جوناگڑھ کو ان کی گرفتاری اور مکان کی تلاشی کے وارنٹ دکھائے
تو وہ غصے سے بھڑک اٹھیں اور بولیں، کل تک میرے محل میں 500 ملازم صرف میرے محل کو صاف کرنے پر متعین تھے اور میں ان کے ساتھ جو سلوک چاہتی تھی کرتی تھی، اور آج مجھے ایک 13 سالہ کتیا کے قتل پر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پولیس 2.5 گھنٹے تک مکان کی تلاشی لیتی رہی، جہاں سے انہیں ہتھکڑیاں، زنجیریں، رسیاں، گنیں، 4 بھاری بندوقیں، ایک ریوالور اور بڑی مقدار میں گولیاں اور کارتوس ملے۔ اسی دوران بانو کے 2 بھائی بھی دلاور منزل پہنچ گئے، جنہوں نے پولیس کو اپنی بہن کی قتل کی تفصیل بتائی اور کہا کہ ان کی بہن کو جوناگڑھ سے اس کی مرضی کے بغیر کراچی لایا گیا تھا۔ سامعین کہتے ہیں کہ طاقت کے سامنے قانون بھی بدل جاتے، یہ عام عورت نہیں تھی، یہ ریاست جوناگڑھ کے نواب کی بیوی تھی۔ ماں صاحب خوبصورت لباس میں باہر آئیں اور اپنے نیلے رنگ کی مرکری کار میں بیٹھ گئیں۔ وہ خاصی مطمئن اور پرسکون نظر آ رہی تھیں۔ کار میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے لیے ایک پان بنایا، انہیں کراچی جیل لے جایا گیا، جہاں انہیں ان کے خاندانی مرتب کی وجہ سے ایک کلاس میں رکھا گیا۔ سامعین، قصہ مختصر۔ سوسائٹی کی مشہور شخصیت اور نواب جوناگڑھ کی بیوی، جنہوں نے اپنی ریاست کو پاکستان میں ضم کرنے کا کارنامہ بھی انجام دیا تھا، جیل بھیج دی گئیں اور ان پر بانو کے قتل کی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ انہیں اپنے ساتھ اپنا بستر، کپڑے، چاندی کا پان دان اور 2 خدمت گار رکھنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ ممتاز ادیب اشفاق نقوی نے اپنی کتاب پاپ بیتی میں بھی بیگم جوناگڑھ کے اس قتل کے مقدمے کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، جب مجھے بیگم جوناگڑھ کی گرفتاری کا علم ہوا تو ان سے ملنے کے لیے جیل پہنچا، اور جب جیل کے اندر داخل ہوا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک VIP بلاک ہے جو انگریزوں نے اپنے قیدیوں کے لیے بنایا تھا۔ وہاں بیگم صاحبہ گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے پلنگ پر بیٹھی تھیں اور ایک ملازمہ ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ قریب ہی چاندی کا پان دان پڑا تھا، انہوں نے اپنے ہاتھ سے پان لگا کر مجھے دیا، جو میں نے دانتوں میں دبایا، 2-4 ہمدردی کی باتیں کی اور باہر نکل آیا۔ یہ مقدمہ تقریباً 1 برس جاری رہا۔ ماں صاحب کے وکلاء الزام قتل کو بلا ارادہ قتل میں کم کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ 16 جنوری 1953 کو سندھ چیف کورٹ کے جج جسٹس محمد بچل کی مختلف سنائی جانے والی سزاؤں کے باوجود بیگم منور جہاں صرف 13 ماہ تک جیل میں قید رہنے کے بعد رہا کر دی گئی تھیں۔ ماں صاحب دلاور منزل واپس پہنچیں، لیکن سابقہ خوش مزاجی اور ستم ماضی کا قصہ بن چکا تھا اور زیادہ تر زیورات بک چکے تھے۔ کراچی میں ان کی باقی ماندہ سال غربت اور مایوسی میں گزرے۔ یہ بھی پتہ نہ چل سکا کہ ان کا انتقال کب ہوا اور کس قبرستان کی مٹی نے انہیں اپنی آغوش میں لیا۔ بانو کے قتل کا واقعہ پاکستان کے ابتدائی برسوں کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس واقعے پر احمد فراز نے بھی ایک نظم لکھی جو ان کی کتاب تنہا تنہا میں شامل ہے۔ اس نظم کا عنوان تھا بانو کے نام۔ منور جہاں کے فرزند محمد دلاور خان جی نے ایک مختصر مدت کے لیے سیاست کے میدان میں نام کمایا۔ وہ 1 مارچ 1976 سے 5 جولائی 1977 تک سندھ کے گورنر کے منصب پر فائز رہے۔ ان کا انتقال 30 اگست 1989 کو ہوا تھا۔ ناظرین، جاتے ہوئے اس تاریخی کہانی کے بارے میں اپنا ویو ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔